حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امتیازی شان کہ آپ اول الانبیاء بھی ہیں اور آخر الانبیاء بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کریمہ کے متعلق دریافت فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یعنی یاد کرو محبوب جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا۔ اس کی تفسیر کے تحت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پیدائش میں اول النبیین اور بعثت میں ان کے بعد ہوں، مگر میرے منصب نبوت کو ان سے پہلے ظاہر فرمایا گیا۔ کتاب الاعمال میں حضرت سہل بن صالح حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہم السلام سے کس طرح مقدم ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے بعد مبعوث ہوئے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جب بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکال کر ان سے وعدہ لیا اور ایک کو دوسرے پر گواہ بنا کے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جواب میں فرمایا، بلا، ہاں، ایک وجہ انبیاء علیہ السلام پر تقدیم کی یہ بھی ہے، یہ دوسری بات ہے کہ آپ ان سب کے بعد مبعوث ہوئے۔ احمد بخاری حاکم بہقی نے نقل کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت کب سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ایک اور روایت میں حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ام الکتاب میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبوت کب سے لازم کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور ان کے جسم میں روح پھونکی۔ ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت کب سے ثابت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ابھی آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں ہی تھے، اور یہ حدیث مرسل ہے۔ ایک اور روایت جو ابن سعد سے ہے، حضرت ابن ابی الجدع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت کب سے ہے؟ فرمایا، اس وقت سے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ ایک اور روایت میں حضرت مطرف بن عبداللہ بن الشخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی رسالت کب سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جب ابو البشر روح اور مٹی کے درمیان تھے۔ ابن سعد کی ایک اور روایت میں حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو کس وقت نبوت سے نوازا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، جس وقت کے مجھ سے مساق لیا گیا۔ طبرانی اور ابو نعیم ایک روایت میں بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سب سے پہلی بات کون سی تھی؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میثاق لیا، جس طرح کے تمام نبیوں سے ان کا میثاق لیا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری ولادت سے قبل میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور ظاہر ہوا ہے، جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔